السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے مالی سال سن 2024-25 کا بجٹ آج پیش کر دیا، جس کا مجموعی حجم 18,000 ارب روپے سے زائد ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں بجٹ کی منظوری دی گئی۔ شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت معاشی مشکلات اور اندرونی اور بیرونی سطح پر درپیش چیلنجز کے دوران اپنا پہلا بجٹ پیش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں رواں مالی سال کے بجٹ دستاویزات پیش کیں۔ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال سن 2024-25 کے بجٹ کا حجم 18,000 ارب روپے سے زائد ہوگا، جبکہ نئے مالی سال کے لیے محصولات کا ہدف 12,000 روپے سے زائد رکھنا تجویز کیا گیا ہے۔ قرض اور سود ادائیگیوں پر 9,700 ارب روپے تک خرچ کیے جانے کا تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں پولیس نے عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ جموں کے پولیس سربراہ آنند جین نے نامہ نگاروں کو پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ ہمارا دشمن پڑوسی ہمارے پرامن ماحول کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فوری طور پر خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے رد عمل کی درخواست کا جواب نہیں دیا، تاہم اس نے ماضی میں ایسے دعووں کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ معروف صحافی، ٹی وی میزبان اور یوٹیوبر عمران ریاض خان کو لاہور کے ہوائی اڈے سے ایک بار پھر اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ اہل خانہ کے ہمراہ حج کے لیے سعودی عرب روانہ ہونے والے تھے۔ پنجاب پولیس کے آئی جی نے عمران ریاض خان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ پولیس کے مطابق عمران ریاض خان کے خلاف لاہور کے تھانہ نصیر آباد میں امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان کے وکلاء کے مطابق ان کے تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے اور انہیں بیرون ملک جانے کی بھی اجازت عدالتوں سے مل چکی ہے۔ ان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ 18 جون کو افغانستان میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو اپنی تازہ ترین رپورٹ پیش کریں گے، جس میں طالبان سے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ان کے جرائم کے لیے جواب دہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ آج جاری ہونے والی اس رپورٹ میں طالبان کے تعصب، انسانی وقار کو نظر انداز کرنے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے خواتین اور لڑکیوں کے اخراج کے منظم اقدام کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان کی صورتحال دنیا میں خواتین کے حقوق کا سب سے سنگین بحران ہے اور یہ مسلسل بگڑ رہا ہے۔ طالبان اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی نظام کے اطلاق کا حوالہ دیتے ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں جمع ہیں، جہاں انہوں نے منگل 11 جون کو مکہ مکرمہ کی عظیم الشان مسجد حرام میں حاضری دی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ مناسک حج جمعے سے شروع ہو کر اگلے بدھ تک جاری رہیں گے۔ حج اسلام کا 5واں ستون ہے اور اسلامی کیلنڈر کے 12ویں مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا لازمی ہے۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور کچھ عالمی خبریں۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بدھ کے روز قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ایسے میں ملاقات کر رہے ہیں جب امریکی، قطری اور مصری حکام حماس کے اس رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس نے غزہ میں مجوزہ کثیر الجہتی جنگ بندی کے لیے تجویز کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے کمیونیکیشن ایڈوائزر نے صحافیوں کو بتایا کہ حماس نے منگل کو قطر اور مصر کو اپنا جواب پہنچایا ہے اور امریکہ کا اندازہ ہے کہ اس جواب کو غزہ میں حماس کے سرکردہ رہنما یحییٰ سنوار کی منظوری حاصل ہے۔ حماس اور چھوٹے عسکری پسند گروپ کے مطابق وہ جنگ کو مکمل طور پر روکنے کو ترجیح دیتے ہوئے معاہدے پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ بلنکن نے منگل کو بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان میں امریکی کمانڈ سیٹ کام کے مطابق جنرل میکنزی سے ایک انٹرویو میں وائس آف امریکہ کی کارلا بائب نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے علاوہ یوکرین کے تنازع اور اسرائیل حماس جنگ پر بات کی۔ اس سوال کے جواب میں کہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے، میکنزی کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ ممکن ہے، جس کے لیے بعد میں غزہ کے اندر جنگ کی نہیں بلکہ ایک ویژن کی ضرورت ہے جس میں اسرائیلی فوجیوں کے علاوہ دیگر فوجی بھی شامل ہوں۔ ریٹائرڈ امریکی جنرل نے کہا کہ مجھے اسرائیل کے اس خیال سے انتہائی ہمدردی ہے کہ آپ کو حماس کو ختم کرنا ہوگا، تاہم انہوں نے کہا کہ آپ اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیوں نے بحیرہ احمر میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کی اطلاع دی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں یمن میں مقیم حوثی باغی گزشتہ سال کے آخر سے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فرم آمبری نے کہا کہ یہ حملہ یمنی بندرگاہی شہر الحدیدہ سے 125 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہوا ہے۔ حملے میں جانی نقصان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں ان کے حملوں کی مہم غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ کویت میں کارکنوں کی ایک قیام گاہ میں بدھ کی صبح آگ لگنے سے کم از کم 49 کارکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا خیال ہے کہ آگ ضوابط کی خلاف ورزی کے باعث لگی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ شیخ فہد یوسف الصباح نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور جائے وقوع کے دورے کے دوران عمارت کے مالک کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ آگ جنوبی بنگال ضلع کی عمارت میں لگی جہاں متعدد کارکن مقیم تھے۔ روس کے بیلگراڈ علاقے میں حکام نے بتایا ہے کہ یوکرین کی گولہ باری سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ علاقائی گورنر گلادکوف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ حملہ شیبکینو کے قصبے پر ہوا جو یوکرین کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کو کہا کہ اس نے 6 میں سے 5 میزائلوں اور تمام 24 ڈرونز کو مار گرایا جو روس نے رات کے حملوں میں استعمال کیے۔ امریکہ نے شمال مشرقی چین میں امریکی کالج کے 4 انسٹرکٹرز پر حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چینی حکام کے مطابق وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکہ کو چین کے شہر جیلن میں امریکی شہریوں کو چاقو سے حملے پر گہری تشویش ہے۔ سلیون نے مزید کہا کہ امریکی عہدیدار چین میں انسٹرکٹرز اور واشنگٹن ڈی سی میں چینی ہم منصب حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ متاثرہ افراد کی ضروریات پوری ہوں اور قانون نافذ کرنے والے مناسب اقدامات کر سکیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے ایک نیوز بریفنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے اور ان کا مناسب علاج کیا جا رہا ہے۔ کرکٹ۔ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कनाडा को शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली है। इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने अपने दोनों मैचों में शिकस्त का सामना किया था। बुध को भारत अगर अमेरिका को शिकस्त दे देता है और पाकिस्तान अपना अगला मैच आयरलैंड से जीत जाता है तो 2 दिन बाद 14 जून को आयरलैंड को अमेरिका के खिलाफ कामयाबी हासिल होती है तो पाकिस्तान का अगले मरहले में पहुंचने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू पर। T20 का जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। नाजरीन, ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बैठे जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।